دروس سیرت کا 50واں درس ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 50 درسوں میں سیرت طیبہ مکمل ہو جائے، لیکن مکمل نہیں ہو سکی ہے 50 میں، لیکن اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ 52 درسوں میں مکمل ہو جائے گی۔ آج حجۃ الوداع اور خطبہ غدیر خم پر بات ہوگی انشاءاللہ، وہ جو مشہور روایت ہے اور جس کی بنیاد پر بعض غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، معروف روایت ہے غدیر خم کی، تو اس کے حوالے سے جو صحیح موقف ہے مسلمانوں کا وہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگلے جو 2 جمعے ہوں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے فوراً بعد ہی، یعنی حجۃ الوداع کے کم و بیش 3 مہینے کے بعد، کیونکہ حج ہوا ہے اس میں ذی الحجہ میں، اس کے بعد محرم ہے اور پھر سفر ہے اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہے، تو اس کے بعد آپ کا مرض الوفات شروع ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل درمیان میں کچھ باتوں کے بعد، کچھ واقعات کے بعد پھر آپ کا وصال، وہ تو 2 جمعے شاید ان 2 اگلے موضوعات میں، تو 52 جمعوں میں انشاءاللہ سیرت طیبہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اتفاق ہی ہے کہ سال میں جمعے ہوتے بھی 52 ہی ہیں، تو یہ پورے سال کا الحمدللہ ایک نصاب سا بن گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خلفائے راشدین کی سیرت پر اور حضرات عشرہ مبشرہ کی سیرت پر بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ذہن میں ایک تجویز ہے، وہ میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ سیرت کے بعد کیا چیز شروع کی جائے، تو وہ پھر آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ان چند جمعوں کے بعد۔ حجۃ الوداع سے پہلے آپ کے سامنے ایک مکالمہ رکھ دوں، اور یہ مکالمہ بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی اس میں حکمت کی باتیں جمع ہیں۔ جیسے حجۃ الوداع پر جو آپ کا خطاب ہے، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور اس کا سیاق و سباق انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ یہ جو مکالمہ ہے یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال و جواب ہے، اور ایسے شاندار سوالات ہیں کہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی بصیرت بھی اور ان کی غیر معمولی علم کی جو حرص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو معلوم کرنے کا جو شوق ہے، اس کی دلالت کرتی ہے۔ پھر آپ کے جوابات، ظاہر بات ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تنہا تشریف فرما تھے۔ آپ کی اس تنہائی کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا غنیمت سمجھا، اور سوچا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھ لوں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ صحابہ کی آپ اپروچ دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی چیزیں دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ بزرگوں کے پاس جاتے بھی ہیں تو زیادہ ہمارا آخری جو منتہا اور مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دم کرا لیں گے اور تعویذ لکھوا لیں گے اور زیادہ دعا کرا لیں گے۔ یہ ہم نے نہیں ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں پسند ہیں، کون سے اعمال کرنے والے ہیں، کون سی چیزیں چھوڑنے والی ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور تھا۔ تو پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون سے عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ایمان پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رستے میں جہاد پسند ہے، یعنی اپنے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رستے میں گردن کٹانا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو پھر کہا کہ میں نے پوچھا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُهُمْ ایمانا، یا رسول اللہ کون سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا ایمان انتہائی کامل ہے، اکمل ترین ایمان والے، اکمل کامل کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہترین ایمان والے، اعلیٰ ترین ایمان والے، یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ احسنہم خلقاً، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے اونچے اخلاق والے لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ پھر پوچھا کہ فأی المسلمین افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون سے لوگ ہیں جن کو فضیلت حاصل ہو دوسرے مسلمانوں پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ سب سے افضل مسلمان ہے، سب سے بہترین مسلمان وہی۔ تو کہا کہ پھر میں نے پوچھا کہ ای الہجرت افضل، یا رسول اللہ ہجرت کون سی سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من حجر السوء، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے، سب سے اونچی ہجرت یہ ہے۔ ہجرت کہتے ہی چھوڑنے کو، اصل میں وطن چھوڑنا اعلیٰ ترین ہجرت ہے۔ تو کہا کہ ای آیت مما انزلہ اللہ علیک افضل، کہ یا رسول اللہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے قرآن، اس قرآن کی سب سے افضل اور سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں رسولوں کی تعداد کتنی ہے جن کے اوپر صحیفہ یا کتاب آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 313۔ اب ابو ذر کے یہ سوالات بھی پوچھے، کہا یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ، ابو ذر میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ زین لأمرک، کیونکہ یہ تقوی تیرے سارے حالات زندگی کو، تیرے تمام کاموں کو مزین کر کے رکھ دے گا، تیری ساری عبادتوں کو اور تیری ساری طاعتوں کو اللہ کی نگاہوں کے اندر قیمتی کر دے گا اگر تقوی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا، اسی کا بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کو اضافہ فرما دیجئے اس نصیحت میں، اس کے ساتھ کوئی اور نصیحت بھی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ علیک بطول الصمت، ابو ذر طویل خاموشی اختیار کیا کرو، یعنی لمبے لمبے عرصے کے لیے خاموش رہا کرو، کافی دیر کے لیے چپ رہا کرو۔ اور وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ، اور ابو ذر ٹھٹھے مار کے ہنسا مت کرو، غفلت والی ہنسی اختیار مت کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، کیونکہ یہ جو غفلت والی ہنسی ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، تو چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہنسی جو غفلت میں ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ احب المساکین ومجالستہم، ابو ذر مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر بات ہمیشہ حق کی کہنا، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے کسی کو۔ اس وجہ سے حق کہنا گویا کہ مت چھوڑنا کہ لوگوں کو برا لگے گا، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، کہنا حق بات، ولو کان مرا، اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، اور حق کڑوا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے لگتا ہے۔ کہ میں نے فرمایا کہ زدنی یا رسول اللہ، رسول اللہ اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ اللہ کے معاملے میں کوئی تجھے کتنی ہی ملامت کیوں نہ کرے، اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہ کرنا، یعنی پھر بھی جو بات خدا لگتی جو بات ہے وہ ہمیشہ کہنا۔ یہ نصیحت شاید اس دور کے علماء کی طرف آخری جو دو باتیں ہیں، قل الحق ولو کان مرا اور ولا تخف فی اللہ لومۃ لائم، یہ دو باتیں خاص طور پر علماء کی طرف متوجہ کہ ان کو دین بہر صورت اسی شکل میں پیش کرنا ہے جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ نہ انہوں نے حکمرانوں کی خوشنودی کو دیکھنا ہے، نہ انہوں نے مالداروں کے مال کی طرف دیکھنا، نہ انہوں نے اہل منصب اور اہل جاہ کے عہدوں سے ڈرنا ہے، نہ ان کی طاقت سے خوفزدہ ہونا ہے، بلکہ ان کو جو حق بات قرآن و سنت میں موجود ہے، جس طرح قرآن و سنت میں آئی ہے، اسی طرح عوام الناس تک پہنچانی چاہیے۔ یہ ان کے کندھوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آخرت میں ان سے اسی بات کی پوچھ ہوگی۔ یہ وہ مکالمہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ کو عرض کروں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا۔ اب آ جائیے حجۃ الوداع کی طرف۔ حجۃ الوداع ہے یہ یہ 10 ہجری ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں۔ اتنے پر تو تقریباً اتفاق ہے، یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، یہی جو حجۃ الوداع آ رہا ہے۔ لیکن ہجرت سے پہلے جب مکہ کی زندگی تھی حج تو ہوا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیعت عقبہ ہوئی ہے، عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، ثانیہ ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور اس وقت یہ مدینہ والے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو اس لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بہت سارے حج کیے، ہمیشہ ہی کرتے تھے اور ہر سال کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد یہ آپ کا پہلا حج ہے۔ اسے پچھلے سال سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعے میں پڑھ لی ہے۔ یہ ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہے، یعنی ذی الحجہ سے پچھلا مہینہ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سارا میدان صاف کر دیا تھا، مشرکین کا حج بند کر دیا تھا، برہنہ طواف بند کر دیا تھا، اور معاہدات کی بھی حقیقت واضح کر دی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا حج کرنا چاہتے تھے جس میں 2 چیزیں بڑے مقصود تھے اس کے۔ ایک تو یہ کہ لوگ کثیر تعداد میں آئیں اور پھر سے ایک دفعہ خود حضور کے حج کو دیکھیں کہ سنت حج کیسے ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ قیامت تک امت نے حج کرنا تھا تو ایک دفعہ حضور کے حج کا منظر سامنے آئے۔ اور دوسرا، آپ نے اس عالمگیر اجتماع پر جو اس زمانے کا سب سے بڑا اجتماع ہوا مسلمانوں کا آپ کی حیات مبارکہ کے اندر، پوری حیات طیبہ کا یہ سب سے بڑا مجمع تھا جس سے آپ نے خطاب کیا، اس مجمع کے سامنے اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے ارشادات آپ ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو قیامت تک ان کے لیے نصیحت ہو اور جو ان کے لیے ہدایت ہو، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور جو ایک بہت بڑا چارٹر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ دنیا میں زندگیاں کیسے گزاری جائیں گی اور نظام کیسے بنائے جائیں گے۔ تو ہفتے کا دن ہے اور 25 ذی القعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے حج کی اطلاع اطراف میں، اکناف میں، قبائل تک پہنچی جہاں جہاں لوگ رہتے تھے، اور جوق در جوق لوگ مدینہ شریف پہنچنے لگے۔ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے لوگوں کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ مجمع بڑھتے بڑھتے مکہ مکرمہ پہنچا ہے، تو اس کی تعداد کے بارے میں سیرت نگاروں نے مختلف اقوال ہیں، لیکن 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، اور 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 1,40,000 اور یہ سارے اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا ہے، اور اس کے بعد سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے۔ ذوالحلیفہ وہ مشہور جگہ جہاں پر ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو ذوالحلیفہ میں ہی عام طور پر نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ تو ذوالحلیفہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور یہاں پر رات گزاری آپ نے، اور صبح کی نماز اسی مقام پر ادا ہوئی۔ اور چونکہ خواتین بھی ساتھ تھیں، صحابہ کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ساتھ تھی، اور ان کا بیٹے کی ولادت ادھر ہی ذوالحلیفہ میں اسی دن ہوئی ہے۔ تو یہ ایک چشمے کا نام ہے ویسے ذوالحلیفہ، اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 یا 6 میل کے فاصلے پر ہے، 8-9 کلومیٹر بنتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ احرام جا کر عمرے کا احرام کھولا ہے، یا اسی عمرے کو کرنے کے بعد ہی حج بھی کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حج کی اقسام ہیں، ایک کو حج قران کہتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں، حج افراد کہتے ہیں۔ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا والا حج کیا تھا۔ تو جو ایک رائے تو یہ کہ حج قران تھا بیشتر حضرات کی، کہ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا، لیکن ایک ہی احرام میں کرنا، یعنی عمرے کے بعد احرام کو نہ کھولنا اور اسی سے حج کرنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے چادریں اگر نہ بھی اتاری ہوں تو آپ نے اس سے عمرے سے آپ اس سے نکل آئے تھے احرام سے، اور آپ نے پھر دوبارہ سے احرام باندھا ہے حج کا، تو پھر اس صورت کے میں وہ حج قران نہیں ہوتا۔ تو آپ پہنچے قصوہ، آپ کی مشہور اونٹنی تھی، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے، اور اتوار کے دن آپ تقریباً پہنچے ہیں مکہ مکرمہ۔ 8 راتوں کا یہ سفر تھا جو مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے وہاں پر طواف فرمایا،
اور طواف سے پہلے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے. اب بھی سنت ہے اگر رش نہ ہو اور کوئی بندہ دے سکے تو پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا. اور طواف کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہوتا تھا، جس طرح آج کل آپ لوگ اور ہم سارے لوگ طواف کرتے ہیں. طواف پورا ہوا تو آپ تشریف لائے مقام ابراہیم پر. وہاں پر آ کر آپ نے 2 رکعت جو طواف کے 2 رکعت ہوتے ہیں، جو 2 نفلیں ہوتی ہیں، وہ ادا کی اور وہاں آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر حجر اسود کو دوبارہ بوسہ دیا. اب ہم لوگ چونکہ بوسے کا وقت نہیں ہوتا، یعنی موقع نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ہم استلام کر لیتے ہیں اس کی بجائے، اس کا قائم مقام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اور پھر آپ تشریف لے گئے صفا کی طرف. اور یہاں پر آپ نے وہ آیتیں پڑھی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. تو اس کے بعد آپ نے یہ سعی کی، جس کو ہم کہتے ہیں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے. ان 7 چکروں کے بعد احادیثی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا. اور چونکہ احرام نہیں کھولا اور اس لیے ان علماء کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے جن کی رائے یہ ہے کہ آپ نے حج قران فرمایا، کیونکہ اس کے بعد پھر حج کے ایام شروع ہونے والے تھے. تو بعض صحابہ نے جنہوں نے قربانیاں اپنے ساتھ نہیں لائی تھی، انہوں نے اپنے احرام کھول دیے. اور پھر 8 ذی الحجہ کو ان سارے جنہوں نے احرام کھولے تھے انہوں نے دوبارہ احرام باندھے، اور باقیوں نے ان کے احرام چلتے رہے کیونکہ وہ قربانی کے بعد احرام کھولیں گے. 8 ذی الحجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور 8 کو مکہ سے چل کر مینا تشریف لے گئے. اور یہاں پر پھر آپ زور و شور کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہی جو تلبیہ آپ نے شروع کیا وہ جگہ جگہ اور بڑی اونچی آواز میں اور بار بار. آج کل کے حاجیوں میں ایک کمی جو ہے، اور ہمارے حج میں بہت ساری چیزوں میں عبادات میں کمی آئی ہے. ایک کمی آئی ہے کہ ہم تلبیہ نہیں پڑھتے صحیح طرح سے. تلبیہ زور سے پڑھنے کی چیز ہے، اونچی آواز کے اندر، اور جتنا زیادہ پڑھا جا سکتا ہو. یہ حج کے اندر کرنے کا ایک سب سے اہم ترین کام ہے. اللہ جل شانہ کو یہ آواز کہ جب انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ آوازیں جب آسمانوں پر جاتی ہیں، اور جو یہ توحید کا جو یہ نعرہ ہے اللہم لا شریک لک لبیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ غیر معمولی رحمت الہی انسانوں کی طرف اور ان تلبیہ پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے اور خوب زور و شور سے پڑھنا چاہیے. پھر آپ مینا میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں سے آپ نے نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، یہ ساری مینا میں پڑھی. رات بھی وہاں بسر کی، اور اتنی دیر وہاں پر رہے کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج کے طلوع کے بعد آپ عرفات تشریف لے گئے. مسجد نمبر آج بھی جو مسجد نمبرہ کہلاتی ہے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا. یہ عرفات کا مشرقی کنارہ ہے. وہاں آپ نے قیام کیا. پہنچ تو جلدی گئے تھے. جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا، یعنی زوال جب ہو گیا، تو آپ نے قصوہ کو منگوایا، اپنی اونٹنی قصوہ کو منگوایا. اور قصوہ کو منگوانے کے بعد آپ کا اس کے اوپر کجاوا جو تھا وہ کسا گیا. آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور وادی کے بیچ میں پہنچے، اور وہاں پر پھر کھڑے ہو کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، جو میں نے عرض کیا کہ تعلیمات نبوی میں ایک بہت ہی اہم ترین موقع جس کو سمجھا گیا، اور اس کا ایک ایک جملہ اور اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اور اسلامی معاشروں کے لیے، اسلامی حکومتوں کے لیے، اسلامی نظاموں کے لیے، اور پوری دنیا اور انسانیت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. آپ نے اس میں جن موضوعات کو چنا، میں ان الفاظ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آ جائیں. آپ نے سب سے پہلے قتل و غارت کو بند کرنا چاہا، اور کہا کہ جاہلیت کے زمانے سے آپس میں جو قبائل کے درمیان ایک جنگی صورتحال ہے، اور یہ ایک دوسرے کا بدلہ ضرور لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے صدیوں سے بھی اور سالوں سے اور دہائیوں سے دشمنیاں چلتی چلی آ رہی ہیں. آپ نے اس کے اوپر قدغن اور پابندی لگائی، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کے معاف کرنے کا اعلان فرمایا. حارث آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے ربیعہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پوتے ایاس، لیکن آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی
کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کا خون حذیل کو، جنہوں نے اس کو بچپن کے اندر جب وہ قبیلہ بنو سعد ابن بکر کے پاس ایام طفولیت اور بچپن کے دن گزار رہا تھا، اس بچے کو وہاں مارا حذیل نے، تو میں حذیل کے اس خون کو سب سے پہلے اپنے خاندان کے اس خون کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے خون تمہارے جو یعنی جانیں ہیں وہ اسی طرح مکرم اور محترم ہیں جس طرح کہ یہ دن مکرم ہے، اور جیسے یہ شہر مکرم ہے، اور جیسے یہ گھڑیاں مکرم ہیں۔ فرمایا کہ بعد الحمد والثناء علیہ ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں اس وقت تک جب تک کہ تم جا کر اللہ رب العزت کے ساتھ مل نہ لو، یعنی جب تک تمہاری موت دنیا میں نہ ہو جائے یا قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک۔ اور کیسی حرام ہے؟ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے، جیسے کہ یہ شہر یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے کہ یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے اس کی تم حرمت جانتے ہو کہ حج کے دن کی حرمت جانتے ہو اور بیت اللہ کی حرمت جانتے ہو اور اس مہینے کی حرمت جانتے ہو، ایسے ہی اپنے مالوں کی، لوگوں کے مالوں کی اور لوگوں کی جانوں کی حرمت ہے۔ اور کہا کہ تم اپنے رب سے ملو گے، اور وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا۔ اور کہا کہ امانتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، جس کے پاس امانت موجود ہے، اس کو چاہیے کہ امانت اپنے جن کی امانتیں ہیں ان تک اپنی امانتوں کو پہنچا دو، خیانت سے بچو۔ پھر آپ نے کہا سود کے بارے میں، وَإِنَّ كُلَّ رِبَا مَوْضُوعٌ، سارے کے سارے سود آج سے ختم ہے۔ وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے صرف تمہارا اصل قرض جو تم نے کسی کو دیا ہوا ہے وہ واپس لے سکتے ہو، اس کے اوپر جتنا سود چڑھا ہوا ہے کسی ایک کا دوسرے کے اوپر وہ سارا کا سارا آج ختم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا آغاز میں اپنے گھر سے کرتا ہوں، میرے چچا عباس کا جتنا بھی سود لوگوں کے اوپر واجب الادا ہے میں اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کا طریقہ کار تھا کہ آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قرضے تھے لوگوں کے اوپر، ان قرضوں کے اوپر بے تحاشا سود چڑھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ چچا کا سود سب سے پہلے معاف کرتا ہوں، جس نے چچا کا سود دینا ہے اس کو سود معاف ہے، وہ نہیں دے گا، ہاں جو کیپٹل کہلاتا ہے یعنی جو اصل رقم جو دی گئی ہے وہ لوگ واپس کریں گے۔ ولا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی کہ قضى اللہ انہ لا ربا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب سود نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ ختم کر کے گئے تھے، ہم ان کے امتیوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ آج یہ سارے سودی بینک موجود ہیں ہمارے معاشرے کے درمیان یا نہیں؟ اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے کہ یہ سود ہے، ہم نے یہ بحثیں شروع کر دی کہ یہ وہ والا سود نہیں ہے جو اس زمانے کے اندر ہوتا تھا۔ وہ کہ سود کی بھی کوئی قسمیں اس طرح کے ہیں۔ بھئی جس قرضے کے اوپر، اس پر کسی وقت میں الگ سے بات آپ کو بتاؤں گا کہ اس سود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا چیز۔ اس لیے یہ سارے وہ بعض گناہ تو ہمارے ایسے تھے جو آج بھی گناہ ہے اور معاشرہ ان کو برا سمجھتا ہے۔ مثلا شراب ہے، گناہ ہے، ابھی بھی آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا۔ زنا ہے، گناہ ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں معاشرے میں۔ اگر آپ کسی بندے کا رشتہ کہیں پر بھیجیں اور اس کی تعریف میں یہ کہیں کہ بندہ زانی بھی ہے اور شرابی بھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کوئی شریف گھرانہ اس کو رشتہ دے دے گا۔ لیکن سود کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، اس کی انسٹیٹیوشنز بنا دی اور وہ ایک عزت کی چیز ہے، بڑے فخر سے تعارف کرایا جاتا ہے فلانے صاحب فلانے بینک میں فلانے عہدے کے اوپر، گویا کہ سود کا کام بڑے پیمانے پر کرتے ہیں تو بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے ہاں سے جب یہ اس طرح بنتا ہے تو معاشرے سے اس کی وہ نکل جاتی ہے، یعنی اس کی جو ذہن کے اندر جو کسی گناہ کی شناعت جو ہوتی ہے، گناہ کی قباحت جو ہوتی ہے، وہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو بات بھی بڑی اجنبی سی محسوس ہوتی ہے کہ کیسی عجیب سی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُ رِبَا عباس بن عبد المطلب
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید اس پورے خطبے کا اگر عنوان کسی جملے کو قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے وہ شعراء کے ہاں جب غزل میں جو مصرع بہت ہی کمال کا ہو تو شعراء اس کو کہتے ہیں کہ یہ جان غزل ہے، پورے مصرے کے اندر پوری غزل کے اندر یہ سب سے اونچا مصرع ہے۔ اس پورے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس کا عنوان بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے تحت یہ ساری چیزیں آ گئیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں، وہ یہ جملہ ہے کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع۔ جاہلیت، اے لوگو سنو، الا کہتے ہیں سنو اے لوگو، جاہلیت کے زمانے کی تمام رسم و رواج، جاہلیت کا پورا کلچر، جاہلیت کی پوری تہذیب اور جاہلیت کے زمانے کے تمام چیزیں آج میرے قدموں کے تلے روند دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کو دوبارہ انسانیت یا امت اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گی۔ اس جملے کو اگر ہم سنیں اور پھر ہم یاد کریں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو ہم نے دوبارہ زندہ کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قدم کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گئے تھے، اور یہ اپنی امت سے کہہ کر گئے تھے کہ آج ختم یہ معاملہ، اللہ آسمانوں سے دین آ گیا اور رسول اللہ یہ ذمہ داری لے کر آ گئے۔ وہ ایک ایک کر کے وہ چیزیں اس بد نصیب امت نے دوبارہ سے اس نے زندہ کی اور اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئی، اس کے اوپر پھر کسی وقت میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ہذہ ابدا، کہا کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اس کی عبادت ہوگی، اس کو یہ خیال بھی اس کا نکل گیا ہے، لیکن وہ تمہیں ان چھوٹے گناہوں میں ضرور مبتلا کرے گا جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم چھوٹا، بما تحقرون، جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ کے اندر وہ حقیر ہیں، تو تم کو ان میں وہ ضرور مبتلا کرے گا۔ ان چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہنا، ان چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ کہا کہ میں تم سے ان کے بارے میں استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ فإنہن عندکم عوان لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، یعنی تمہاری نگرانی کے اندر ہے، تمہارے سپرد کی گئی ہیں، اور ان میں سے اور وہ تمہارے زیر دست ہیں، اور اپنے بارے میں ان کا اختیار نہیں ہے اس طرح کا، تمہاری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امانت ہے، اور اللہ کا نام لے کر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، یعنی تم نے ان کو نکاح میں لائے ہو، بیویوں کو خدا اور رسول کے نام پر لے کر آئے ہو، اس لیے ان کے جو تمہارے ذمے ان کے حقوق ہیں اور ان کے ذمے تمہارے حقوق ہیں۔ ان کے ذمے جو حق ہے، عورتوں کے ذمے جو تمہارا حق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، یعنی تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے حیائی سے بچیں اور اغیار سے، شوہر والے تعلقات رکھنے سے بچیں، کہا کہ اور ان پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، اور تم انہیں بطور سزا مار سکتے ہو، لیکن وہ ضرب جو بہت شدید نہ ہو، سخت مارنا، اور اگر وہ باز آ جائیں اس چیز سے تو پھر تم پر لازم ہے کہ ان کے خورد و نوش کا اور ان کے لباس کا، ان کی چیزوں کا تم عمدگی کے ساتھ انتظام کرو۔ پھر فرمایا کہ فَعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، کہ لوگوں میری بات اچھی طرح سمجھو، میں یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوط پکڑ لیا تو میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس نصیحت کو بھی ہم نے فراموش کی۔ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان چیزوں کو دونوں کو تم نے مضبوط پکڑا تو میرے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ عز وجل و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت، قرآن و سنت، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑو، گمراہ نہیں ہوگے۔
پھر فرمایا کہ میری بات غور سے اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، واعقلوہ، اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو، کیا کہ ان کل مسلم اخ لمسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وان المسلمین اخوہ، اور مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی، یعنی میں تمہیں بھائی بھائی بنا کر جا رہا ہوں۔ اب تم قومیت کے نعرے مت لگانا، لسانیت کے نعرے مت لگانا، ایسی تفریق کے نعرے مت لگانا جس میں کوئی ایک اپنے آپ کو دوسرے سے جدا کرے یا دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ پھر آگے باتیں، پھر اس کے بعد فرمایا ایک اور نصیحت عجیب فرمائی، اور کیا کہا کہ جس شخص کی نیت دنیا کے اندر صرف دنیا طلب کرنے کی ہوگی، سارا دن وہ دنیا کے لیے پریشان ہوگا، من تکون دنیا نیتہ، جس شخص کی نیت فقط دنیا ہوگی، صرف پیسے جانتا ہے، صرف کمائی جانتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے خوف کو مسلط کر دے گا، وہ ہر وقت فقیر ہو جانے کا ڈر اس کو ہوگا جس کے سامنے دنیا ہوگی۔ کیا کہا؟ یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر کو کھڑا کر دے گا، لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہوں گے مگر یہ ڈر اس پہ مسلط رہے گا کہ یہ سب چلے جائیں گے، یہ سب چلے جائیں گے تو کیا کروں گا، یہ چلے جائیں گے تو کیا کروں گا۔ اور دوسرا کام اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا۔ بکھیر دینے کا مطلب کیا ہے؟ پریشان کر دے گا اس کو، اس کے معاملات میں ادھر 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 اس کو گھمائے گا اور پھرائے گا۔ اور کہا کہ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اتنا گھما 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 کر پریشان کر کے بھی دے گا وہی جو اس کے لیے پہلے سے لکھا ہوا تھا اللہ پاک نے، یہ لکھا ہوا اس کے لیے پہلے سے تھا۔ اگر اس کی نگاہوں کے اندر دنیا کی یہ قدر و قیمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوار نہ کرتا اس کے لیے، اب خوار بھی کرے گا اور دے گا وہی اس کو جو اس کی قسمت کے اندر پہلے سے اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ وَمَن تَكُنِ الْآخِرَةَ نِيَّتُهُ، اور جس شخص کی نیت یعنی اس کے سارے دن کا جو اصل بڑا غم ہے، جو اس کا میجر پرابلم ہے، وہ اگر آخرت ہوگی تو یجعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیں گے، اللہ پاک اس کو ایک عجیب قسم کا دلی سکون عطا کر دیں گے، جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس پہ دل خوب مطمئن ہو جائے گا، دل کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پاس دنیا اس حال میں لائیں گے کہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی۔ راغمہ کہتے ہیں ناک گھسیٹتے ہوئے آنا، تو کہا اللہ تعالیٰ دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کر اس کے پاس پہنچائیں گے دنیا کو، اس کو دنیا کے پیچھے گھمائیں گے نہیں، اس کو دنیا کے پیچھے خوار نہیں کریں گے اس کے پاس۔ تو کہا کہ یہ وہ شخص جو کیا کر لے گا؟ آخرت کو اپنا غم بنائے گا، اور جو سر دنیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، عجیب بات، کہا کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے میرے بارے میں؟ جب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ مجھے میرے نبی نے تم تک بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، تم کیا کہو گے بتاؤ؟ تو لوگوں نے کہا قالوا نشہد انک بلغت، یا رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی، اور وَأَدَّيْتَ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، آپ نے نصیحت اور اخلاص کی انتہا کر دی، یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دیں گے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے امانت پہنچا دی ان کو، جو تو نے میرے کندھے کے اوپر جو ذمہ داری دی تھی نبوت کی، جو آپ نے مجھے کہا تھا، یا اللہ میں نے پہنچا دیا۔ دوسری جگہ پھر آتا ہے کہ آپ نے پوچھا حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ خدائی قسم آپ نے پہنچا دیا، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہے میں نے امانت پہنچا دی، یا اللہ میں نے بات پہنچا دی، میں نے بات پہنچا دی۔ یہ اس کے چند ایک پورا میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھا، پورا خطبہ ذرا بڑا ہے، وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو یہ اس کے خاص خاص نکات تھے۔ ایک بات اس میں آپ نے اور بھی ارشاد فرمائی جو پیچھے رہ گئی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ اللہ تعالیٰ اس بندے فرحم اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو میری بات سنے، حتی یبلغہ غیرہ، اور میری بات سننے کے بعد دوسرے تک پہنچائے،
اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی سننے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے والا نہیں ہوتا، مگر جس کو پہنچا دیتا ہے وہ زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر مدرسین کو، قرآن و سنت کے پڑھانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر ان کے لیے خصوصی دعا کی ہے، ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کی بات کو سنیں، چاہے وہ آیت قرآن بھی ہم تک رسول اللہ کے ذریعے پہنچائے، اس میں قرآن بھی داخل ہے اور حدیث بھی داخل ہے، اور اس کو پھر اگلوں تک پہنچائے۔ اور پھر فرمایا کہ فرب حامل فقہ وليس بفقيه ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منه، کہ بعض اوقات انسان اس کو ایسے بندے تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا اور اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک چیز کے اندر وصیت اور بھی فرمائی اور کہا کہ رقاءکم، تمہارے غلام، رقاءکم، تمہارے غلام، اور کہا کہ کیا کرو ان کے ساتھ، اطعموہم مما تأکلون، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، وکسوہم مما تلبسون، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ کیا آج ہم اپنے ملازمین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے؟ کیا جو گھر میں کھانا پکتا ہے، گھر کے گارڈ، باورچی، صفائی کرنے والے، دوسرے لوگ وہی کھاتے ہیں، یا ان کی نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں اور گھروں میں کام کرنے والے ملازم مرد و عورت اس کو دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تھا، جس کھانے پر جس کی نگاہ پڑ جائے آپ نے فرمایا کہ اس میں سے اس کو ضرور دو، جس کھانے پر جس کی نگاہ پڑ جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہوٹلوں کے کھانوں میں اس لیے برکت نہیں ہوتی کہ ان لٹکے ہوئے بکروں پر اور ان گھومتی ہوئی مرغیوں پر بھوکوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اور وہ اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو جو خرید کر کھاتا ہے اس کی برکت سے وہ بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر خدا جانے کتنی بھوکی نگاہیں پڑی ہیں۔ اس لیے کھانے کے چیزوں کی نمائش کرنا یہ ہماری ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا، ہونا ہی چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو سامنے ادھر دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں کے سامنے کڑاہیاں بن رہی ہیں اور باربیکیو ہو رہا ہے اور بکرے لگے ہوئے ہیں اور غریب وہاں سے گزر رہے ہیں، اور جو ان کو دیکھ کر نہیں خرید سکتے، نہیں کھا سکتے، وہ اس پر سارا دن ان کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اس میں برکت کیا رہتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کھانے کے اوپر کسی کی نگاہ پڑ جائے دیکھ لے۔ گھر کے ملازمین کے لیے بھی یہ حکم ہے، میں آپ لوگوں سے بھی خاص طور پر کہتا ہوں، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، ہم لوگ بعض اوقات اس میں اتنا ظلم کرتے ہیں۔ میں یہاں سے آ رہا تھا ایک دن اور میں نے ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اپنا سامان لے جا کر، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، آج تک میرے دل پر 1.5 ہو گیا اس کا بوجھ نہیں جاتا۔ تو سفید ریش آدمی تھا، 70 سال اس کی عمر تھی، سامان اٹھایا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا بابا کدھر جا رہے ہیں؟ جون جولائی کی دوپہر تھی، کہتا ہے کہ اپنے میرے پوتے کا مسئلہ ہو گیا، میں نے چھٹی لی اور میں جا رہا ہوں۔ میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا، میں نے خیر میں تو جا رہا تھا، میں نے ٹیکسی رکوائی کہ اس کو اسے بٹھاتا ہوں، اس کی حالت غیر تھی کیونکہ سامان اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا بابا کہاں کام کرتے ہو؟ اس کا F11 میں گھر میں کام کرتا۔ میں نے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں 11,000 روپے چوکیداری کرتا ہوں، 11,000 روپے دیتے ہیں 24 گھنٹے۔ میں نے کہا کھانا دیتے ہیں؟ کہتے نہیں کھانا نہیں دیتے۔ کھانا کہتا نہیں دیتے تو میں اپنا خود پکاتا ہوں اپنی چھوٹی سی اس کوٹھڑی کے اندر۔ اب 11,000 روپے آپ کہتا ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ اس 11,000 میں یعنی کھانا بھی وہ پکاتا اور اس کے بعد اب اس بیچارے کا سفر بھی تھا اور اس کا پوتا ہسپتال کے اندر تھا اور پوتا اس کا یتیم تھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کا، تو کہتا ہے مشکلیں جا رہا۔ تو میں کہ جس گھر میں آپ سوچیں جو چوکیدار رکھنے کی استعداد جو گھر رکھتے ہیں وہ 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں نہیں دے سکتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، انسان کتنا بے رحم ہے اور انسان کتنا ظالم ہے، اور اس کو انسان کی مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ یہ ان سارے گھروں میں ایسی ہوتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ وہ میں ایک دن یہاں ایک معروف سیاستدان ہے، ان کا مہمان تھا F8 کے اندر، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں، میں نام نہیں لیتا، آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو مجھے دوپہر کھانے پر بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ اتنا کھانا پکتا ہے کہ اس پوری گلی اور ان 3-4 گلیوں کے تمام گارڈ اور ملازمین اور نوکر اور چوکیدار ہمارے یہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دوسرے لوگ نہیں دیتے ہوں گے۔ 4-4 کنال کی کوٹھیاں، 2-2 ہزار گز کی کوٹھیاں، اور ایک چوکیدار کے لیے 2 روٹیاں اس گھر کے اندر نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ بے برکت گھر کوئی اور ہوگا؟ اس سے زیادہ بے برکت دسترخوان کسی اور گھر کا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان ملازم جو چھوٹے چھوٹے جن کی تھوڑی سی تھوڑی تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں، اس کے اندر ان کے اوپر یہ بھی کہ وہ جائیں اور جا کے ان کا بل دیکھے بازار میں جو بنتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری، ٹھیک ہے یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، حضور کے الفاظ تو رقاءکم اس زمانے میں غلامی تھی، آج غلامی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ملازمین جو ہیں یہ کہا کہ جو تم کھاؤ ان کو وہی ان کو کھلاؤ، اسی میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔
یہ اسلامی تعلیمات تھیں جس کے اوپر نہ ہم عمل کر سکے اور نہ معاشرے کو اس کو نمونہ دکھا سکے. اسی لیے یہ معاشرہ آج ہمارے لیے جہنم بن گیا. اور اس جہنم کے اندر مالداروں کو بھی سکون نہیں ہے. یہ نہیں کہ مالدار بڑے سکون کے اندر ہے، چونکہ جہنم بنانے میں غریبوں اور مالداروں دونوں کا حصہ ہے. اس لیے دونوں سے اللہ جل شانہ نے سکون اور چین دونوں سے اٹھا لیا ہے. اور زندگی کی جو راحتیں ہیں اور زندگی کو جو دنیا اللہ پاک جن کے لیے جنت بناتا ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.